السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاضی ارار اس یوٹیوب چینل پر آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ قادریہ ایجوکیشن سوسائٹی بلڈھانا ناندورہ کے زیر اہتمام دارالعلوم فیضان اولیاء ناندورہ بلڈھانا کے محتمم حافظ و قاری انتسام حسین صاحب سے ایک خاص ملاقات، اس ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات اور قاضی ارار اس یوٹیوب چینل پر دیکھنے والے تمامی ناظرین، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ میں رئیس الدین قاضی آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ ہمارا چینل جو تعلیم کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس چینل کے ذریعے سے تعلیم کے ماحول کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ آج ہم ایک دینی درسگاہ میں موجود ہیں، علاقہ برار کی ایک عظیم و شان دینی درسگاہ جسے دارالعلوم فیضان اولیاء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ضلع بلڈھانا، علاقہ برار ضلع بلڈھانا کے تعلقہ ناندورہ میں واقع قادریہ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چلایا جاتا ہے۔ آج اس مدرسے کے محتمم حافظ و قاری انتسام حسین صاحب، ان سے ہم گفتگو کریں گے اور اس دارالعلوم کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے یہاں پر بچوں کا تعلیمی نظام چلتا ہے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی یہاں پر کس طرح بچوں کو دی جاتی ہے۔ السلام علیکم آپ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ہمارے اس چینل کے لیے وقت دیا، آپ کی اس مصروفیت کے وقت میں۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ دارالعلوم فیضان اولیاء، یہ جو دارالعلوم ہے، یہ اس کو کتنے سال ہوئے قائم ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مدرسے میں تشریف لائے اور ہمارے تعلیمی مشن کے حوالے سے ہم سے آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ قادریہ ایجوکیشن فاؤنڈیشن، اس فاؤنڈیشن کو ہم نے 2012 میں قائم کیا اور الحمدللہ اس ادارے کو بھی تقریباً 11 سال ہو چکے ہیں۔ ہم نے 2012 سے ہمارے تعلیمی سفر کو شروع کیا اور الحمدللہ آج ہم کامیابی کے ساتھ یہاں تک پہنچے ہیں۔ کتنے بچے ابھی اس مدرسے سے اب تک فارغ ہو چکے ہیں؟ الحمدللہ دارالعلوم فیضان اولیاء نے، میں تھوڑی سی اس کی تعریف بتا دیتا ہوں کہ ہم نے 3 بچوں کو لے کر مدرسے کا آغاز کیا۔ ہم سب 3 بچوں سے لے کر آج ہمارے پاس ہمارے اپنے علاقے تقریباً 50 سے زیادہ بچے دے رہے ہیں۔ شروع میں ہم نے حفظ کی درسگاہ شروع کی، پھر اس کے بعد میں قرأت کی درسگاہ بھی ہمارے یہاں شروع کی، اور ابھی پچھلے سال سے شعبہ عالیہ کے بھی شروع ہوئے۔ جہاں تک فارغین کی بات ہے، الحمدللہ 11 سال کی قریب مدت میں ہمارے یہاں سے 23 بچے حافظ قرآن ہو چکے ہیں اور 8 بچے قاری قرآن ہو چکے ہیں۔ تو جیسے آپ نے بتایا ہم صاحب کہ یہاں پر تقریباً 23 بچے حافظ قرآن ہیں اور اتنے قلیل وقت میں، ذرا آپ سسٹم مدرسے کا بتائیے کہ کس طرح سے بچے یہاں پر حفظ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کیا وقت ہوتا ہے ان کا، اور کتنے وقت میں بچہ زیادہ سے زیادہ حفظ کر سکتا ہے اور کم سے کم کتنا وقت لگتا ہوگا؟ دیکھیے، تقریباً ہر مدرسے کا جو طریقہ تعلیم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فجر بعد سے درسگاہ شروع ہو جاتی ہے تعلیم کا ذریعہ۔ فجر سے لے کر ہمارے یہاں پر 12 بجے تک درسگاہ ہوتی ہے، جس میں بیچ میں 8 بجے ناشتے کے لیے چھٹی دی جاتی ہے اور پھر 10 بجے ریسس ہوتی ہے۔ فجر بعد سے لے کر 12 بجے تک یہ درسگاہ رہتی ہے، جس میں بچے اپنا سبق سناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں دوپہر کا کھانا کھا کر 12 بجے کے بعد آرام کرتے ہیں۔
پھر ظہر کے لیے بچے اٹھتے ہیں، اور ظہر سے عصر تک پھر بچے، ہمارے یہاں پر ہم نے دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا بھی نظم رکھا ہوا ہے، تو ظہر سے عصر تک ہم عصریات پڑھاتے ہیں، اسکولی تعلیم پڑھاتے ہیں، اور عصر سے مغرب کے درمیان چھٹی ہوتی ہے، بچے اپنے کھیل کود اور دیگر کاموں میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ مغرب بعد سے پھر رات میں 10:30 بجے تک تعلیم ہوتی ہے۔ اب اس میں بچے اپنا یاد کرتے ہیں، آپ جو دوسرے دن سبق سنانا ہے وہ اپنا سبق پارا، دور پارا اور دیگر جو سبجیکٹ ہے وہ یاد کرتے ہیں۔ بیچ میں 8:30 بجے اٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، پھر پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، 10:30 بجے پھر عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آرام کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا مدرسے کے تعلیمی اوقات۔ اس کے علاوہ اگر بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو بعد میں بھی پڑھتے ہیں، جن بچوں کو ذوق و شوق ہے، سبق یاد بھی ہوا، پارا یاد بھی ہوا، تو وہ پھر 10:30 بجے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صبح فجر کے لیے اٹھ جاتے ہیں، تو اگر کسی کو سبق یاد ہے تو وہ فجر کے لیے اٹھتا ہے، اور اگر سبق یاد نہیں ہوا تو اس سے پہلے بھی اٹھ کر اپنا یاد کر سکتا ہے۔ یعنی مدرسے کی طرف سے جو تعلیمی ٹائم ہے وہ فجر سے لے کر تو رات میں 10:30 بجے تک ہے نا۔ اس کے علاوہ بچہ چاہے تو اپنے طور پر بھی جو اس کے کھیلنے کا وقت، سونے کا وقت، آرام کا وقت ہے، ان اوقات میں جو اپنا یاد کر سکتا ہے، پڑھائی کرتا ہے۔ ڈیلی 3 گھنٹے سے زائد وقت بچوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے یہاں دیا جاتا ہے۔ اچھا، جو اپنے مدرسے سے بچے فارغ ہوئے ہیں تو 10th اور 12th کلاس میں کتنے بچے ابھی تک پاس آؤٹ ہوئے؟ الحمدللہ یہاں سے تقریباً 40 طلبہ 10ویں کا امتحان دے چکے ہیں، اور 10 سے 12 بچے 12ویں کا امتحان دے چکے ہیں۔ اپنے یہاں سے جن بچوں نے حفظ کرتے ہوئے اور تلاوت کورس کرتے ہوئے 10ویں کا امتحان بھی دیا، پھر اس کے بعد میں 11ویں 12ویں بھی انہوں نے کی ہے نا، اور یہاں سے تعلیم ہونے کے بعد میں کوئی امامت کے لیے لگ گیا یا کوئی اور دوسرے مدرسے میں جا کے آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا، لیکن چونکہ یہاں پر پڑھتے ہوئے انہوں نے 10ویں اور 12ویں کیا تھا، تو اب اس میں سے تقریباً 4 بچے جو ہمارے وہ آگے گریجویشن کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کا BA فائنل ایئر چل رہا ہے۔ یہ جو دنیاوی تعلیم یہاں پہ دی جاتی ہے، تو ٹیچر سٹاف کیسا ہے؟ مطلب سفیشینٹ ٹیچر سٹاف ہے آپ کے پاس؟ جی الحمدللہ ہمارے پاس میں ٹیچر سٹاف ہے، اور ہم سب سے پہلی بات میں تو کہ ہمارے جو مدرسے کے ذمہ دار ایک بڑے، اس سے بڑے مولانا محمد محسن خان مصباحی، الحمدللہ وہ حافظ قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے، اور آپ MA BEd ہیں۔ فی الحال وہ شیگاؤں کے مولانا کالج میں لیکچرار بھی ہے، جونیئر کالج میں لیکچرر ہے، عالم دین ہے، عالم دین ہے، اور شیگاؤں کا جو مرارکا کالج ہے وہاں پہ آپ لیکچرار بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اور جو ہمارے مدرسے کے مفتی صاحب ہیں، مفتی تصدق حسین مصباحی، میرے چھوٹے بھائی ہیں، وہ بھی حافظ قرآن ہیں اور عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے آپ نے افتاء کا کورس بھی کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ وہ MSc BEd بھی ہے ماشاءاللہ۔ MSc کون سے سبجیکٹ میں کی؟ فزکس سے ماشاءاللہ، فزکس جیسے سبجیکٹ میں۔ جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دارالعلوم فیضان اولیاء، یہ دارالعلوم دوسرے دارالعلوم سے کیوں ہٹ کر ہے؟ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ یہاں پر پڑھانے والے مدرسین جہاں پر دینی تعلیم میں اپنی آپ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ میں ایک وہ بڑا سمندر ہے، جیسے حضرت نے فرمایا ان کے چھوٹے بھائی مفتی تصدق حسین جو ہندوستان کی مشہور و معروف درسگاہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے فارغ ہیں، مفتی ہیں، اور ساتھ ہی فزکس کے سائنس کے سب سے کٹھن سبجیکٹ فزکس یعنی طبیعیات میں MSc بھی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو دارالعلوم جامعہ فیضان اولیاء ہے یہ دوسرے مدارس سے کس طرح ہٹ کر ہے، اور یہاں پر دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جہاں پر مفتی تصدق حسین صاحب ہے، اسی طرح سے مولانا محسن مصباحی صاحب جو کہ ایک مصباحی عالم دین بھی ہے اور جونیئر لیکچرر بھی ہیں، MA BEd بھی ہیں۔ تو ان عالم دین کی نگرانی میں یہ دارالعلوم چلتا ہے۔ تو ہماری بھی آپ سے گزارش ہے
کہ اپنے بچوں کو اس مدرسے میں ضرور داخل کروائیں. تو داخلے کے لیے کچھ کرائٹیریا ہے؟ جی ہاں، داخلے کے لیے ہے کہ اگر آپ کو حفظ کی درسگاہ میں داخلہ کرانا ہے بچے کا، تو بچے کو ناظرہ پڑھ کر آنا ضروری ہے، یعنی دیکھ کر قرآن کریم پڑھ کر آنا ضروری ہے. اسی طرح اگر شعبہ عالمیت میں یا شعبہ قرأت میں داخلہ لینا ہے تو بچوں کو اردو لکھ کر پڑھ کر آنا ضروری ہے. اگر ایسے بچے ہیں کہ جن کو اردو لکھ کر پڑھ کر نہیں آتی یا ناظرہ قرآن تجویز سے نہیں آتا ہے، ناظرہ پڑھ تو لیتے لیکن تجویز سے پڑھ نہیں پاتے، تو پھر ایسے طلباء کے لیے ہم نے ہمارے مدرسے میں ایک سالہ دینیات کا کورس شروع کیا ہوا. پہلے بچوں کو پھر اس دینیات کے کورس میں داخلہ لینا ہوگا، جہاں پر ہم بچوں کو تجویز سے قاعدہ پڑھائیں گے، ناظرہ پڑھائیں گے، ساتھ ہی اس کو اردو بھی پڑھائیں گے، ہے نا. یہ 1 سال کا کورس کر لینے کے بعد پھر بچہ چاہے تو حفظ کی درسگاہ میں یا شعبہ عالمیت میں یا شعبہ قرأت میں داخلہ لے سکتا ہے. حافظ صاحب ایک آخری سوال آپ سے کہ جامعہ فیضان اولیاء اس دارالعلوم میں آپ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کا جو نظام چلا رہے ہیں، تو ہم صرف چند بچوں سے بھی چند سوالات کرنا چاہیں گے، تو اگر آپ کی اجازت ہو. بالکل. دیکھ رہے ہیں یہ جامعہ فیضان اولیاء کے طلباء ہیں جو اس میں علاقے یا خاص بات اس دارالعلوم کی کہ یہاں پر پڑھنے والے سبھی طلباء اس علاقے برار کے ضلع بلڈانہ اور اس کے مختلف دیہات وغیرہ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی یہ ایک دارالعلوم جو ہے یہ دیہاتوں میں اس طرح سے دین اسلام کا پیغام پہنچے اس کا بھی کام کر رہا ہے. یہ اپنے آپ میں یہ درسگاہ یہ دارالعلوم دوسرے دارالعلوم سے اس لیے بھی ہٹ کر ہے کہ یہاں پر پڑھنے والا ہر بچہ اس علاقے کا ہے اور اس علاقے کو فیض پہنچا رہا ہے. میں چند بچوں سے چند سوالات کرنا چاہوں گا کہ بیٹے یہاں پر آپ کو دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دی جاتی ہے؟ اچھا، آپ بتائیے آپ کون سی کلاس میں آپ کی عمر کتنی ہے؟ 13 سال. کتنے پارے حفظ ہو گئے آپ کے؟ 2.5 پارے حفظ ہو گئے. اچھا، میتھ سائنس پڑھاتے ہیں آپ کو یہاں پر؟ کتنے پارے یاد ہے آپ کو؟ 5 میں کتنے ہوتے ہیں؟ 5 پارے 25. 8 اٹھی 8 کا پہاڑا پڑی. 8 اٹھی ابھی کیا بولے آپ نے؟ 8 اٹھی 64. تو یہ ہمارے یہاں پہ سر یہ بچہ پچھلے ہی سال آئے ہیں. اچھا جی ہاں. پھر بھی وہ پڑھ رہا ہے پہاڑا جی ہاں. مدرسے کا بچہ. ٹھیک ہے. آپ کا نام کہاں سے آپ؟ پیپل گاؤں راجا ہم تعلق کا. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 15 سال. کتنے سال سے یہاں پہ مدرسے؟ کتنے سال ہیں؟ کتنے پارے حفظ کیے؟ 3 پارے حفظ کیے. اچھا، سورہ بقرہ کی للہ ما فی السماوات سے پڑھیں گے آگے؟ نہیں، وہ پارے نہیں ہوئے. پارے کون سے بتاؤ آپ کے؟ پارے کون سے؟ آج تک کون سی پڑھی؟ 29 30 29 30 اور 21 ہے نا. 29 30 اور 21. تو 29ویں پارے کی کوئی سورت سنائیں. بلند آواز سے پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الحکیم. اچھا، اب یہ بتائیے کہ دنیاوی اعتبار سے یہاں پہ کیا کیا سیکھا آپ نے؟ انگلش. انگلش میں آپ کے نام کی اسپیلنگ بتا. ANAS. انس. اچھا. شیخ سید محمد رضا کی اسپیلنگ بتا. اچھا، پہاڑے کہاں تک یاد ہے آپ؟ 10 تک یاد ہے. اچھا، 9 کا پہاڑا سنائیے. شاباش شاباش، ویری گڈ. کون سا بچہ ہے جو 15 پاروں کا حافظ ہے اس میں؟ یہ ہے
کیا نام ہے آپ کا؟ کہاں سے آپ؟ کون سے گاؤں سے؟ ملکہ پور سے۔ کتنی عمر ہے آپ؟ 13 سال۔ تو کون سی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ؟ 9ویں میں گئے ہیں۔ اچھا، کتنے پارے حفظ ہیں آپ کے؟ 15 پارے حفظ ہیں۔ تو ایک سورت سنائیں گے پہلے پارے سے 15 پارے تک؟ نہیں، یہ جو ہے 15 سے 30 تک گئے تھے۔ اچھا، 15 سے پچھلے سے ہم سورہ رحمان سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام شاباش شاباش شاباش، ویری گڈ ویری گڈ۔ اچھا، آپ ہم کو بتائیں گے کہ آپ نے میتھس میں کیا کیا پڑھا ہے یہاں پر؟ ریاضی میں کیا پڑھا؟ حساب میں کیا پڑھا؟ ضرب تقسیم آتی ہے آپ کو؟ جی، یہ حافظ جواد، پیپل گاؤں راجا، تعلقہ خامگاؤں، ضلع بلڈانا۔ الحمدللہ پچھلے سال ان کی دستار بننے بھی، یعنی حافظ قرآن پہ ہو گئے، اور پچھلے سال 10ویں اس سال جو ہے انہوں نے 10ویں کا ایگزام بھی کیا۔ پچھلے سال کس سال؟ پچھلے سال الحمدللہ۔ اور ابھی یہاں پر یہ عالم کورس بھی کر رہے ہیں۔ اس سال انہوں نے گولی پورہ، چکلی تعلقہ، چکلی اور ضلع بلڈانا، گولی پورہ میں الحمدللہ تراویح بھی سنائے۔ تراویح بھی سنائے آپ نے؟ ماشاء اللہ، مکمل حافظ ہیں آپ۔ سورہ یاسین سنائیے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ وما لیا سے سنائیے آگے۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ سورہ واقعہ سنائیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ سورہ لقمان۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ یہاں پر دنیاوی تعلیم بھی ہوتی ہے، تو آپ نے تاریخ جغرافی تو پڑھا ہوگا، 10ویں جماعت پاس ہے آپ کو، ایک ریاست کا نام پتا؟ شاباش۔ آپ کون سی ریاست پر رہتے ہیں؟ اچھا، تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ دین اور دنیا دونوں اعتبار سے اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ آمین۔